انسانی ذہن ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے تجسس کے اس لیول پہ جا پہنچا کہ وہ اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں دو طرح کی گواہیوں کا طلبگار تھا، دو طرح کے آرگیومنٹس چاہتا تھا، دو طرح کی شہادتیں چاہتا تھا، ایک سمعی اور ایک بصری۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ سننا چاہتا تھا، لیکن یہ تو ناممکن تھا، اور اس کی وجہ تھی کہ انسانی باڈی بڑی لمیٹڈ کوالٹیز والی ہے۔ انسانی کان 25 ہرٹز سے کم فریکوینسی کی آواز نہیں سن سکتے، 25,000 ہرٹز سے زیادہ فریکوینسی کی آواز نہیں سن سکتے۔ انسانی آنکھ وائرسز اور بیکٹیریاز کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ زمین پہ موجود لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جنہیں یہ آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ لمیٹیشن۔ یہ باڈی ایک لمیٹڈ سی باڈی ہے جسے لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیا گیا ہے، اس میں ہر چیز میں لمیٹیشن ہے، تو یہ خالق کائنات کو کیسے دیکھتی؟ لیکن کیوریوسٹی، تجسس اپنی جگہ قائم تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات متواتر اتر رہے تھے، پیغامات آ رہے تھے، اور دیٹ ٹائم لوگوں کی کیوریوسٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے انبیاء کو معجزات بھی عطا کیے جا رہے تھے۔ کسی حد تک تو لوگ ان معجزات سے جو ہے وہ خدا کی ذات تک پہنچنے میں ہیلپ لے لیتے تھے، خدا کی ذات پہ یقین کر رہے تھے، لیکن وہ دو سوال اپنی جگہ پہ قائم تھے کہ دیکھنا ہے اور سننا ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی نبی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ میں نے خدا سے بات کی ہے ڈائریکٹ، یا میں نے خدا کو دیکھا ہے، کسی نبی نے بھی یہ کلیم نہیں کیا، لیکن ضروری بہت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے ہیں، اور پھر کہا بھی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ یہ تو بہت بڑا دعویٰ، تو نہیں دیکھ سکے گا، ضد کی۔ کہا ٹھیک ہے، پھر ایک جلوہ میں ڈالتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر، اگر یہ سہار گیا تو پھر تو بھی سہار جائے گا۔ کیا ہوا پھر وہاں پہ؟ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ساتھ والے جو سارے تھے وہ مر گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ لمیٹڈ سی باڈی، کہ اس باڈی کے اندر وہ کمپیٹیبلٹیاں نہیں رکھی ہوئی تھی۔ دوسری ریزن یہ تھی کہ کہا اے موسیٰ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، یہ ایونٹ آرگنائز کیا جائے گا کسی اسپیشل کے لیے۔ پھر باری آتی ہے سید کونین کی، محبوب کائنات کی، میرے آقا، میرے صاحب، میرے رسول کی۔ آپ کو بلوایا گیا اور اس سے پہلے تیار کروایا گیا۔ آپ کو پتا ہے 2 دفعہ شق صدر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جب جبرائیل نے آپ کا سینہ چاک کیا اور پھر وہ سارا آپ نے وہ نور کے ساتھ اسے کہا میرے دل کو دھویا۔ یہ سارا کچھ کیا تھا بیسیکلی؟ میں اسے لیٹسٹ زبان میں کہوں گا یہ ایک انتہائی ہائی پروفائلڈ روحانی آپریشن تھا۔ کیوں کیا گیا بھلا؟ اب ذرا ٹیکنیکلی آپ نے سوچنا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان تمام ریزسٹنس کو ہٹایا جا سکے جو اللہ تعالیٰ کو دو بدو دیکھنے کے رستے میں رکاوٹ تھی۔ ان تمام فنکشنز کو اپڈیٹ کیا گیا، کیونکہ بلوائے جا رہے تھے مہمان کے طور پہ، اور وہاں وہ انسانی تجسس کا آخری سوال حل ہونا تھا کہ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن کوئی ایک تو جو اس بات کی گواہی دے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے بات کی ہے۔ قیامت تک کسی اور نے نہیں آنا جو اتنا بڑا کلیم کرے گا، اور رسول اللہ سے پہلے کسی نبی نے بھی یہ کلیم نہیں کیا تھا، لیکن ضروری تو تھا کہ کوئی ایک تو ہوتا، کیونکہ انسانی تجسس ترس رہا تھا اس ایک گواہی کے لیے کہ کوئی ایک تو کہے کہ اتنا بڑا کلیم ہے کہ میں خدا ہوں، میں رب کائنات ہوں، میں مالک کل ہوں، کوئی تو کہے میں نے اسے دیکھا ہے۔ تو وہ جو کلیم تھا نا وہ آج ملنا تھا، وہ ضروری تھا۔ پھر آپ تشریف لے کے گئے وہاں پہ، ما زاغ البصر، اس کی آنکھ نے کوئی کجی نہ کی، جو میرے رب دکھانا چاہتے تھے وہ دکھایا۔ مقامہ قاب قوسین و ادنیٰ، 2 ابروؤں کا فاصلہ رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ جبرائیل تھے، جبرائیل تو دن رات آ رہے تھے۔ انسانی ذہن کی کیوریوسٹی یہاں پہ آگے ختم ہونی تھی۔ وہ جو صدیوں سے متلاشی متجسس ذہن تھا وہ یہاں پہ آ کے تمام ہوا کہ وہ ایک آگے جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر شہادت دینی تھی، بصری و نظری شہادت۔ پھر میرے رسول ہوئے شاہدم و نذیرن، کہ وہ شاہد بھی ہیں وہ نذیر بھی ہیں۔ پھر آپ تشریف لائے اور آ کے کہا کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا۔ اس لیے معراج بہت ضروری تھی، نہ صرف اس لیے کہ عبادات نے کمپلیٹ ہونا تھا، بلکہ انسانی تجسس نے بھی اپنے اختتام کو پہنچنا تھا۔ میرے رسول کو 40 سال تک صادق اور امین کہلوایا گیا، اس لیے کہ اس زبان اطہر سے ایسا ڈیٹا نکلنا ہے جس کی ویلیڈیٹی ہے قیامت تک۔ قیامت تک انسانی ذہن سے اٹھنے والی ہر کیوریوسٹی کا جواب ہوگا۔
آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ڈیٹا میں۔ سو ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ذات پہ گواہی دینا آسان ہے، یا تو ہم اپنے رسول کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں یا پھر ہم اپنے نبی کی بات پہ بھی یقین نہیں کرتے۔ تو کتنا آسان ہے، ہم اپنے نبی کی بات پہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود تو اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے اس لمیٹڈ سی باڈی کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی یہودی کے ساتھ ایک سودا کیا اور وہ مکر گیا۔ اس نے آرگیومنٹ کیا، یا رسول اللہ جب آپ نے میرے ساتھ سودا کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ ایک صحابی پاس سن رہے تھے، انہوں نے کہا ہاں میں گواہ ہوں کہ میرے نبی نے تمہارے ساتھ سودا کیا۔ جب وہ معاملہ طے ہو گیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی آپ تو وہاں پہ نہیں تھے تو پھر آپ نے گواہی کیوں دی ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یا رسول اللہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، ہم نے تو ایک اس سے بھی عجیب بات پہ آپ کے کہنے پہ یقین کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے اور ہم نے مان لی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، انہیں تو آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، پھر کہا اے میرے صحابی آج کے بعد تیری گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں، آپ کو پتہ مرنا کیوں ضروری ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کا ٹائم ختم ہوتا، اوپر سے آواز آتی سٹاپ آ جاؤ ڈے آف ججمنٹ لگا دیتے ہیں۔ مرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ یہ جو باڈی ہے یہ کمپیٹیبل نہیں ہے ملٹائی گلیکسیز کے لیے، ملٹائی یونیورسز کے لیے، یہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ یہ باڈی تو خلا میں جائے تو اسے خاص طرح کے سوٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ پانی کے اندر چلی جائے تو اسے اسکائی ڈائیونگ والے سوٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ باڈی کمپیٹیبل نہیں ہے، یہ صرف ارتھ کے کمپیٹیبل ہے، زمین کے کمپیٹیبل ہے۔ جنت اور دوزخ یہ تو بہت بڑی گلیکسیز ہیں، یہ ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، پھر یہ بڑی لیمیٹڈ سی ہے۔ تو چونکہ ڈے آف ججمنٹ پہ اللہ رب العزت کی ذات کو آپ نے دیکھنا ہے اس لیے مرنا ضروری ہے۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں ماروں گا اور پھر زندہ کروں گا؟ جب مارے گا اور اس کے بعد زندہ کرے گا تو پھر وہ یہ والی باڈی نہیں ہوگی، وہ بڑی ہائیلی ایفیشینٹ باڈی ہوگی، اس کی کمپیٹیبلٹی بڑی زبردست ہوگی، اس کی ایفیشنسیاں بڑی اور ہوں گی۔ آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ ٹرانسفارمرز ہوں گے، ایک ٹرانسفارمرز جیسی باڈی ہوگی آپ کی۔ اور اگر آپ ڈیپلی تھوڑا سا سٹڈی کریں ریلیجن کو اور ان پوری لاجکس کو آپ سمجھیں تو آپ پہنچ جائیں گے کہ مرنا کیوں ضروری ہے۔ ڈیتھ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک نئی باڈی دی جائے گی جو کمپیٹیبل ہوگی ملٹائی یونیورسز کی، جو جہانوں کے کمپیٹیبل ہوگی۔ یہ تو زمین سے باہر جائے تو یہ ٹھس ہو جاتی ہے۔ یہ اسپیکٹ تھے بڑے ٹیکنیکل اور بڑے کمپلیکس، لیکن سادے لوگوں کا بھی ایک جہان ہے، سیدھے لوگوں کا بھی ایک جہان ہے، وہ بھی کوزے میں سمندر کو بند کر دیتے ہیں۔ وہ درویش نے کہا نا، سی معراج ایک راز محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ چ آن والا، کچھ کہندے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، تے ابر ایتھے عقل دا دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ جیوندے وسدے رہو تے ہسدے کھیڈدے رہو۔ جزاک اللہ۔